السلام علیکم سامعین و ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے جسم کے اعضاء کے روزوں کی تعریف۔ محترم ناظرین، حقیقی معنوں میں روزے کی برکتیں تو اسی وقت نصیب ہوں گی جب ہم تمام اعضاء کا بھی روزہ رکھیں گے، ورنہ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کو ان کے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو ان کے قیام سے سوائے جاگنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اعضاء کا روزہ یعنی جسم کے تمام حصوں کو گناہوں سے بچانا، یہ صرف روزوں ہی کے لیے مخصوص نہیں بلکہ پوری زندگی ان اعضاء کو گناہوں سے بچانا ضروری ہے، اور یہ جب بھی ممکن ہے کہ ہمارے دلوں میں خوب خوف خدا عز و جل پیدا ہو جائے۔ قیامت کے اس ہوشربا منظر کو یاد کیجئے جب ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج آگ برسا رہا ہوگا، زبانیں شدت پیاس کے سبب منہ سے باہر نکل پڑی ہوں گی، بیوی شوہر سے، ماں اپنے لختے جگر سے اور باپ اپنے نور نظر سے نظر بچا رہا ہوگا، مجرموں کو پکڑ پکڑ کر لایا جا رہا ہوگا، ان کے منہ پر مہر مار دی جائے گی اور ان کے اعضاء ان کے گناہوں کی داستان سنا رہے ہوں گے، جس کا سورۃ یاسین کی آیت نمبر 65 میں یوں تذکرہ کیا گیا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے۔ محترم ناظرین، قیامت کے اس کڑے وقت سے اپنے دل کو ڈرائیے اور ہر وقت اپنے اعضائے بدن کو معصیت یعنی نافرمانی سے باز رکھیے۔ اب اعضاء کے روزے کی تفصیلات پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، آنکھ کا روزہ۔ محترم ناظرین، آنکھ کا روزہ اس طرح رکھنا چاہیے کہ آنکھ جب بھی اٹھے تو صرف اور صرف جائز امور ہی کی طرف اٹھے۔ محترم ناظرین، آنکھ کا روزہ رکھیے اور ضرور رکھیے، بلکہ آنکھ کا روزہ تو ڈبل 12 گھنٹے 300 دن اور 12 مہینے ہونا چاہیے۔ اللہ عز و جل کی عطا کردہ آنکھوں سے ہرگز ہرگز فلمیں نہ دیکھیے، ڈرامے نہ دیکھیے، نامحرم عورتوں کو نہ دیکھیے، شہوت کے ساتھ مردوں کو نہ دیکھیے، کسی کا کھلا ہوا ستر نہ دیکھیے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ بلا ضرورت اپنا کھلا ہوا ستر بھی مت دیکھیے۔ اللہ عز و جل کی یاد سے غافل کرنے والے کھیل تماشے مثلا ریچھ اور بندر کا ناچ وغیرہ نہ دیکھیے۔ ان کو نچانا اور ان کا ناچ دیکھنا دونوں کام ناجائز ہیں۔ کرکٹ، کبڈی، فٹ بال، ہاکی، تاش، شطرنج، ویڈیو گیمز، فٹ بال وغیرہ وغیرہ نہ دیکھیے۔ جب دیکھنے کی اجازت نہیں تو کھیلنے کی اجازت کس طرح ہو سکتی ہے؟ اور ان میں بعض کھیل تو ایسے ہیں جو نیکر پہن کر کھیلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے گھٹنے بلکہ معاذ اللہ عز و جل رانیں تک کھلی رہتی ہیں، اور اس طرح دوسروں کے آگے رانیں یا گھٹنے کھولے رہنا گناہ ہے، اور دوسروں کو اس طرف نظر کرنا بھی گناہ ہے۔ کسی کے گھر میں بے اجازت نہ جھانکیے، کسی کا خط یا چٹھی یا ڈائری کی تحریر شرعی اجازت کے بغیر نہ دیکھیے۔ یاد رکھیے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو اپنے بھائی کا خط بغیر اجازت دیکھتا ہے گویا وہ آگ میں دیکھتا ہے۔ نمبر 2، کان کا روزہ۔ کانوں کا روزہ یہ ہے کہ صرف اور صرف جائز باتیں سنیں، مثلا کانوں سے تلاوت و نعت سنیں، سنتوں بھرے بیانات سنیے، اچھی بات، اذان و اقامات سنیے، سن کر جواب دیجیے، ہرگز ہرگز گانے باجے اور موسیقی نہ سنیے، جھوٹے چٹکلے نہ سنیے، کسی کی غیبت نہ سنیے، کسی کی چغلی نہ سنیے، کسی کے عیب نہ سنیے، اور جب دو آدمی چھپ کر بات کریں تو کان لگا کر نہ سنیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص کسی قوم کی باتیں کان لگا کر سنے، حالانکہ وہ اس بات کو ناپسند کرتے ہوں یا اس بات کو چھپانا چاہتے ہوں، تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ نمبر 3، زبان کا روزہ۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ زبان صرف اور صرف نیک و جائز باتوں کے لیے ہی حرکت میں آئے، مثلا زبان سے تلاوت قرآن کیجیے، ذکر و درود کا ورد کیجیے، نعت شریف پڑھیے، درس دیجیے، سنتو بھرا بیان کیجیے، نیکی کی دعوت دیجیے، اچھی اور پیاری پیاری دینداری والی باتیں کیجیے، فضول بک بک سے بچتے رہیے، خبردار گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ سے زبان ناپاک نہ ہونے پائے کہ چمچہ اگر نجاست سے آلودہ ہو گیا تو وہ ایک دو گلاس پانی سے پاک ہو جائے گا، مگر زبان بے حیائی کی باتوں سے ناپاک ہو گئی تو اسے 7 سمندر بھی نہیں دھو سکیں گے۔ نمبر 4، ہاتھوں کا روزہ۔ ہاتھوں کا روزہ یہ ہے کہ جب بھی ہاتھ اٹھیں صرف نیک کاموں کے لیے اٹھیں، مثلا بطہارت قرآن کریم کو ہاتھ لگائیے، نیک لوگوں سے مصافحہ کیجیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔
ہو سکے تو کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیریے کہ ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کی عوض ایک ایک نیکی ملے گی۔ بچہ یا بچی اس وقت تک ہی یتیم ہے جب تک نہ بالغ ہیں، جو ہی بالغ ہوئے یتیم نہ رہے۔ مثلا لڑکا 12 اور 15 سال کے درمیان بالغ اور لڑکی 9 اور 15 سال کے درمیان بالغہ ہوتی ہے۔ خبردار کسی پر ظلماً ہاتھ نہ اٹھیں، رشوت لینے دینے کے لیے نہ اٹھیں، نہ کسی کا مال چرائیں، نہ تاش کھیلیں، نہ پتنگ اڑائیں، نہ کسی نامحرم عورت سے مصافحہ کریں۔ نمبر 5، پاؤں کا روزہ۔ پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ پاؤں اٹھیں تو صرف اور صرف نیک کاموں کے لیے اٹھیں۔ مثلاً پاؤں چلیں تو مساجد کی طرف چلیں، مزارات اولیاء کی طرف چلیں، علماء صالحہ کی زیارت کے لیے چلیں، سنتوں بھرے اجتماع کی طرف چلیں، نیکی کی دعوت دینے کے لیے چلیں، سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کے لیے چلیں، نیک صحبتوں کی طرف چلیں، کسی کی مدد کے لیے چلیں، کاش مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی طرف چلیں، سوئے مناؤ عرفات و مزدلفہ چلیں، طواف و سعی میں چلیں، ہرگز ہرگز سینما گھر کی طرف نہ چلیں، ڈرامہ گاہ کی طرف نہ چلیں، برے دوستوں کی مجلسوں کی طرف نہ چلیں، شطرنج، لوڈو، تاش، کرکٹ، فٹ بال، ویڈیو گیمز، ٹیبل فٹ بال وغیرہ وغیرہ کھیل کھیلنے یا دیکھنے کی طرف نہ چلیں۔ کاش پاؤں کبھی تو ایسے بھی چلیں کہ بس مدینہ ہی مدینہ لب پر ہو اور سفر بھی مدینے کا ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن۔